حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اختیار دے دے کہ احمد سرہندی اگر تو چاہے تو ہم تجھے کرامت دیتے ہیں کہ سرہند کا یہ جو قبرستان ہے تو اس میں جائے اور جا کے ایک دفعہ یہ کہے کہ قم باذن اللہ، اور تیری کرامت کی وجہ سے سارے مردے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہے تو چاہے تو ہم تجھے یہ کرامت دے دیں، اور اگر تو یہ چاہے تو ہم تجھے نبی کی سنت پر جو ہے وہ عمل کی توفیق دے دیں کہ تجھے تھوک پھینکنا نبی کی سنت کے مطابق نصیب ہو جائے۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس تھوک پھینکنے والی سنت کو زیادہ پسند کروں گا، اس لیے کہ کرامتوں سے دنیا خوش ہوتی ہے، سنت سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو اس چیز کی بڑا خیال ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ اور فلاں کرامت اور ایسا کرشمہ اور ایسا کام کر دکھایا، جبکہ بزرگوں کے ہاں سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ ایک عام بندہ ہے، ایک عام سا بندہ ہے، گناہگار سا بندہ ہے، ایک ادنا سا نبی کا غلام ہے، اس کو نبی جیسی زندگی کے اعمال نصیب ہو جائیں تو اس سے بڑی عظمت کی بات اور بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یا غالباً حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے آ کے کہا تھا کہ حضرت جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے آج تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے۔ فرمایا اچھا تم نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ جی حضرت میں نے کبھی کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی، آپ تو عام انسانوں کی طرح جیسے لوگ سوتے ہیں ویسے آپ بھی سوتے ہیں، جیسے ان کو بھوک پیاس لگتی ہے کھاتے پیتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنے خاندان میں معاشرے میں رہن سہن۔ مجھے عام لوگوں میں اور آپ میں کوئی خاص فرق تو نظر نہیں آیا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں بزرگ وہ ہوگا جو رات کو ساری رات جاگتا ہی رہے، بزرگ وہ ہوگا جو ہمیشہ بھوکا پیاسا رہے، بزرگ وہ ہوگا جو ہے وہ غم کے موقع پہ بھی ہم جو ہے وہ ہنس رہا ہوگا۔ ہمیں بزرگوں کی یہ کرامت نظر آتی ہے، بڑے حیران ہو کے ہم کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے ان کے بیٹے فوت ہو گئے، تو ان کو جب خبر ملی کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کمال ہو گئی، اتنا بڑا ولی اللہ کہ بیٹا فوت ہوا تو اس کو جو ہے وہ غم کی خبر پہنچی تو وہ غمگین ہونے کی بجائے ہنسنے لگ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بیٹے کے مرنے کی خبر پر رونا یہ بڑی بات ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں بڑی بات ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے نہیں تھے بلکہ روئے تھے۔ تو نبی کی اتباع انسان کے لیے زیادہ درجے اور فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری کرامت کوئی نہیں دیکھی؟ جی حضرت کوئی نہیں دیکھی۔ ارشاد فرمایا اچھا تم مجھے ایک اور بات بتاؤ، تم نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، مجھے لیٹتے ہوئے سوتے ہوئے دیکھا ہوگا، مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا۔ جی حضرت میں اتنے عرصے میں آپ کو دیکھ ہی رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام نبی کے طریقے سے ہٹ کے کیا ہے؟ نبی کی سنت کے خلاف میں نے کوئی کام کیا ہے؟ تھوڑی دیر اس نے سوچا، کہنے لگا نہیں حضرت کوئی کام سنت کے خلاف تو میں نے نہیں دیکھا۔ تو فرمانے لگے ارے نادان، ایک امتی نبی جیسی زندگی گزارے، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟